لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ آمدنی والا ہر کوئی ایسا شخص ہے، ہر احمدی جو ہے وہ ایسا نہیں۔ بعض کی مثال میں نے دی ہے، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی کمائی میں سے اپنے لیے بہت کم حصہ رکھتے ہیں اور کروڑوں روپے یا ہزاروں ڈالر یا پاؤنڈ جماعتی تحریکات میں دے دیتے ہیں، بلکہ پیچھے پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی رقم دینی ہے جو ہم نے اپنے سال میں بچت کی ہے اس مقصد کے لیے، بتائیں کہ وہ کہاں دیں، تو پھر ان کو سوچ کر بتانا پڑتا ہے کہ اس سال فلاں جگہ دے دی جائے، اس سال فلاں جگہ دے دی جائے، یہاں ضرورت ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے وعدے اور چندے اور تحریکات میں حصہ لینے کے بعد زائد رقم ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں اور پھر بھی ایک فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے قربانی کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ ان کے شکریہ کے خطوط آتے ہیں کہ آپ نے ہماری حقیر قربانی کو قبول کر لیا، حالانکہ جیسا کہ میں نے بتایا بڑی بڑی خطیر رقمیں ہیں جو بعض لوگ دیتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایک آدھ دفعہ، بلکہ اپنی زندگی کا مستقل طریق انہوں نے بنا لیا ہے کہ تمام جاری تحریکات میں رقم دینے کے بعد پھر بڑی بڑی رقوم پیش کرتے ہیں کہ جہاں بھی خرچ کرنا چاہیں خرچ کر دیں۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا جن جگہوں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کیا جاتا ہے، مساجد بنانے کے لیے، مشن ہاؤسز بنانے کے لیے یا دوسری ضروریات کے لیے یہ رقوم خرچ ہوتی ہیں۔ اور یہ بڑی بڑی قربانیاں کرنے والے صرف پاکستانی یا ہندوستانی ہی نہیں ہیں جن کی ایک لمبے عرصے کی تربیت ہے، بزرگوں کی اولاد ہیں، ان تربیت کا حصہ چل رہا ہے، بلکہ افریقہ میں رہنے والے بھی کئی ایسے ہیں جو بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت مساجد بنا کر پیش کی ہیں انہوں نے، اور دوسرے متفرق پروجیکٹس جو ہیں جماعت کے یا منصوبے جو ہیں جماعت کے ان کے لیے خرچ دیتے ہیں۔ اور یہ قربانی کرنے والے جس عاجزی اور خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں وہ صاف بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کے عین مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے پھر کبھی یہ اظہار بھی نہیں کرتے کہ ہم نے اتنے کروڑوں روپے دیے ہیں جماعت کو یا ہم نے کوئی احسان کر دیا، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا انتہائی عاجزی سے پیش کر رہے ہوتے ہیں اور فکر ہوتی ہے ان کو کہ پتہ نہیں حق ادا کیا بھی ہے کہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان سمجھتے ہیں کہ اس نے اس قربانی کی توفیق انہیں دی۔ یہاں اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ جماعت کی اکثریت تو کم آمدنی والوں کی ہے اور اوسط درجے کے کمانے والوں پر مشتمل ہے، وہ بھی جیسا کہ میں نے کہا غیر معمولی قربانیاں دینے والے ہیں، اور کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ جماعت نے اتنی تحریکات شروع کی ہوئی ہیں، ہماری آمدنی محدود ہے، کہاں سے دیں، بلکہ ایک دلی جوش اور جذبے سے یہ قربانیاں دیتے ہیں، اور پھر کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر یہ قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے یا ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا یا کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ کیونکہ ہماری یہ قربانیاں ہیں اور اب ہمیں ضرورت ہے، فلاں مقصد کے لیے ہمیں ضرورت ہے تو جماعت بھی ہمیں دے۔ کسی قسم کا احسان نہیں ہوتا،
بلکہ اگر ضرورت بھی ہو تو انتہائی جھیمپ اور عاجزی کے ساتھ اس کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بھی قرضے کی صورت میں۔ بعض لوگوں نے تو چندے دینے کے اپنے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں تاکہ آسانیاں رہیں۔ آمدنی کیونکہ محدود ہوتی ہے، ایک وقت میں چندوں کی ادائیگی ہو نہیں سکتی، تو ایک ڈبہ بنا لیتے ہیں بعض، اور اس میں ہر روز کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ تحریک جدید یا وقف جدید یا فلاں تحریک کا چندہ ادا کرنا ہے تو دے دیں گے۔ کہ کئی مثالیں ایسی ہیں۔ ایک صاحب نے مثلا مجھے لکھا کہ میں ڈبے میں رقم جمع کرتا جا رہا تھا سارا سال سے کہ اگلے سال تحریک جدید کا اعلان ہوگا تو اس میں ادا کروں گا، اور یہ کوشش تھی کہ میری گزشتہ سال کی جو چندہ تحریک جدید تھا اس کے برابر یہ رقم ہو جائے۔ تو اب قریب آ کے جب انہوں نے ڈبے کو کھولا تو وہ رقم بہت کم تھی۔ ابھی اس سوچ میں تھے کہ کس طرح پوری ہوگی، کہتے ہیں کہ سیکٹری تحریک جدید میرے پاس پہنچ گئے کہ ہمارے اس سال کے ٹارگٹ میں اتنی کمی ہے، تو ہم نے آپ کے ذمہ اتنی رقم لگائی ہے۔ تو انہوں نے کہا میری محدود آمدنی ہے، میں اتنی بڑی رقم تو ادا نہیں کر سکتا، کہاں سے ادا کروں گا؟ بہرحال اب آپ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ رقم میں دے دیتا ہوں آپ کو، ورنہ جو میں نے جمع کیا ہوا ہے یا جو میں دیتا ہوں تو سارا سال جمع کر کے دیتا ہوں، اور میں نے اگلے سال کے لیے جمع کیا ہوا ہے کہ تحریک جدید کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد ادائیگی کروں گا۔ کہتے ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو اس سال یا اگلے سال کا کیا سوال ہے، دے دو، کیونکہ رقم تو بہرحال پوری ابھی بھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ مطلوبہ رقم انہوں نے سیکٹری تحریک جدید کو دے دی، اور کہتے ہیں گھر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک جگہ سے ایک لفافہ آیا کسی کا خط تھا، اور اس میں ایک چیک تھا، اور عین اس رقم کے برابر چیک تھا جو میں نے دی تھی، اور اس شخص نے لکھا تھا کہ فلاں وقت میں نے آپ سے قرض لیا تھا، میں بھول گیا اور ان کو بھی بھول گیا تھا، تو آج مجھے یاد آیا تو میں وہ قرض واپس کر رہا ہوں اور معذرت کے ساتھ واپس کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ سے رقم آ گئی فوری طور پہ، گویا اللہ تعالیٰ نے فوری حساب نہ صرف برابر کر دیا بلکہ بڑھا کر دے دیا۔ اس طرح اجر خدا تعالیٰ دیتا ہے قربانی کرنے والوں کو کہ چند گھنٹوں کے لیے بھی اس خوف میں نہیں رکھا کہ اگلے سال کے چندے کا انتظام کس طرح ہوگا۔ بس ایک یہ بھی مطلب ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا، کہ ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی ایسے اجر ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہر خوف اور غم کو خوشی میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خالص ہو کر خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی ہو، اور قربانی کے بعد کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے جماعت پر کوئی احسان کیا۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے تحریک جدید شروع فرمائی تو سادہ زندگی کا مطالبہ کیا تھا، کھانوں کپڑوں وغیرہ اور دوسرے اخراجات میں کمی کر کے چندہ تحریک جدید دینے کا مطالبہ اس زمانے میں فرمایا تھا آپ نے۔ اس وقت افراد جماعت کے حالات بھی ایسے نہیں تھے جیسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل ہیں، لیکن مردوں، عورتوں، بچوں نے قربانیاں دیں اور خوشی سے دیں۔ آج بھی بعض غریب گھروں میں نظارے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی احسان نہیں ہے۔
یہ فکر ہوتی ہے یہ کہ ہمارے پاس اور ہو تو ہم اور دیں، اور ان قربانی کرنے والوں کی اولادوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور نواز رہا ہے۔ بس ایک مومن تو جب اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے دیکھتا ہے تو اس کے قربانی کے معیار بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ قربانیاں کرنے کے بعد احسان جتانا تو ایک طرف رہا، وہ تو چھپ چھپ کر قربانیاں کرتے ہیں کہ پتہ نہ چلے، اور صرف یہ مد نظر ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ نظارے آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں اکثر نظر آتے ہیں۔ لوگ غیر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جماعت کے پاس اربوں روپے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس پیسے آتے ہیں، جس کی وجہ سے جماعت اپنے منصوبوں پر اتنی آسانی سے عمل درآمد کر لیتی ہے۔ وہ پتہ نہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ جماعت کے تھوڑے سے پیسے میں بھی اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ جو دنیا داروں کی سوچ سے باہر ہے، اور پھر یہ بھی کہ یہ اربوں روپے نہیں ہیں جو جماعت کے پاس ہیں، بلکہ اخلاص و وفا اور خدا تعالیٰ کی رضا چاہنے کا وہ لامتناہی خزانہ ہے جو ان قربانی کرنے والے احمدیوں کے سینوں سے وقت پر ابل ابل کر نکلتا ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس اور ہو تو وہ اور دیں، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، اور ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جماعت میں اور ہر قوم میں۔ دوسرے لوگ تو 5 روپے دے کر چندہ کسی مسجد کے لیے پھر اس کا 100 دفعہ اعلان کرواتے ہیں، اور احمدی اپنی ضروریات کو کم کر کے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اکثر سرًا چھپ کر۔ ہاں، بعض قربانیوں کا اعلان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جماعت کی طرف سے ہوتا ہے اعلان، ان لوگوں کی خواہش نہیں ہوتی کہ اعلان ہو۔ یا بعض تحریکات میں چندہ دینے والوں کی فہرستیں بنتی ہیں جو خلیفہ وقت کو پیش کی جاتی ہیں، تو صرف اس غرض کے لیے کہ ان کے لیے دعا کی تحریک پیدا ہو۔ بس یہاں بھی جو مقصد ہے وہ نیک ہے، دکھاوا نہیں ہے، بلکہ خلیفہ وقت کو اس قربانی کی اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ ان قربانی کرنے والوں کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے تاکہ قربانیوں کے معیار آئندہ پھر بڑھتے چلے جائیں۔